إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محمدين أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم من الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلوات. اچھا، یہ ممبر کے قریب کی جگہ جو ہے نا، یہ کچھ خالی اچھی نہیں لگتی، تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو بھی آسانی ہوگی، اور جو احباب ادھر ہیں یہ بھی ذرا تھوڑا آگے آ جائیں. آپ صاحبان بھی تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے اور ایک صلوات کے سہارے کے ساتھ سلامت رہیں. مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھیں. عزیزان گرامی قدر، آیت ولایت میں 3 ولایتیں بیان ہوئی ہیں، اور انہی 3 ولایتوں کے اندر کل کا کل اسلام ہے. یہ جو 3 ولایتیں ہیں، ان کے اندر سارے کا سارا دین اور سارے کا سارا اسلام انہی 3 ولایتوں میں. آیت ولایت میں بھی یہ 3 ولایتیں بیان ہوئی، اور پیغمبر اعظم نے اللہ کے حکم سے جو سب سے پہلی باقاعدہ اعلانیہ اسلام کی دعوت دی ہے، جسے دعوت العشیرہ کہتے ہیں، اس دعوت میں بھی رسول اعظم نے انہی 3 ولایتوں کو بیان فرمایا ہے. یعنی اسلام کا آغاز بھی انہی 3 ولایتوں سے ہو رہا ہے، اور اسلام کا اکمال یعنی اسلام مکمل بھی انہی ولایتوں پر ہو رہا ہے. دین کی دعوت جب دی گئی تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی، اس کے بعد پیغمبر اعظم کی نبوت اور رسالت کی دعوت دی گئی، اور اس کے فوراً بعد کائنات کے رسول نے علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کی دعوت دی ہے. اس کے فوراً بعد دی ہے دعوت العشیرہ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا جب حکم آیا تو اس حکم کے آنے کے بعد رسول اسلام نے ایک دعوت رکھی ہے. یہ وہ دعوت ہے کہ اس دعوت میں کچھ افراد کو بلایا ہے اور ایک مجمع لگایا ہے اور ان سے خطاب فرمایا ہے. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے باقاعدہ اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو ظاہر فرمایا. اس کا حکم پیغمبر اعظم کو خالق کائنات نے دیا. یہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہے جسے
آپ سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ کوئی مائک میں پریشانی تو نہیں ہے نا؟ اچھا، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پھر تھوڑی تھوڑی آواز آپ کی بھی آنی چاہیے تاکہ مجلس بن سکے اور پڑھنا میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو۔ یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ متکلم کا کلام سامع کی سماعت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ یعنی اس میں آپ جس طرح کا سنیں گے آٹومیٹکلی میرا کلام اور میری گفتگو اور میری خطابت ویسے ہو جائے گی۔ مثلا اگر آپ داد دیں گے اور اچھا سنیں گے اور پوری توجہ سے سنیں گے تو خطابت میں نے کچھ نہیں کرنا، وہ خطابت نے خود بہت وہی رخ اختیار کر لینا۔ لیکن جب آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے اور سن ہو جائیں گے تو میری خطابت نے خود بخود سن ہو جانا۔ تو یہ ٹریک آپ جس ٹریک پر مجھے رکھیں گے میں اسی ٹریک پہ رہوں گا، کیونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی سے ویسے بھی بات کرتے ہیں، اگر آپ خود بات کر کے دیکھ لیں کسی کے ساتھ، اگر آپ بات کر رہے ہوں اور اگلے آدمی کا رخ منہ کہیں اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ ہو تو آپ بات نہیں کر سکیں گے، اور اگر اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو اور وہ آپ سے بولے جی جی کیا فرما رہے ہیں تو آپ بوڑھے ذوق و شوق سے اس سے بات کریں گے۔ تو یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ آپ کا رسپانس مجھے بتائے گا کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ داد سے میں کوئی موٹا نہیں ہو جاؤں گا، نعروں سے میں کوئی موٹا نہیں ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی یہ جو داد ہے اور یہ جو نعرے ہیں یہ ذاکر کے لیے نہیں ہوتے، یہ ذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ذکر کے لیے۔ اب ہم بھی کیا کریں، ہمارا مزاج ایسا عجیب سا بنا ہوا ہے، یعنی یہ میں اپنی زندگی کا سن 2024 میں 30واں عشرہ پڑھ رہا ہوں، یعنی 30 سال ہو گئے مجھے عشرہ پڑھتے ہوئے، تو تجربہ کچھ تو ہوا ہوگا نا مجھے، تو میں اس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو دعوت العشیرہ حکم آ گیا، یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے۔ کہاں ہوئی تاریخ سے جا کر پوچھئے، اسلام کی پہلی دعوت، ایمان کی پہلی دعوت، یہ دعوت ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ ہاں، ابو طالب کا نام سن کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیے، اسلام کی یہ پہلی دعوت ہے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ گھر ابو طالب کا تھا، صحن ابو طالب کا تھا، دسترخوان ابو طالب کا تھا، خرچہ ابو طالب کا تھا۔ اس دعوت پہ جو خرچہ ہوا ہے ٹوٹل کا ٹوٹل وہ حضرت ابو طالب کا ہوا ہے، اور ابو طالب تھے اس دعوت کے میزبان، اور دعوت تھی ایمان کی۔ ہاں، جو سمجھ رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، کیا بنے گا ان کا جنہیں آج تک ابو طالب کے ایمان پر شک ہے کہ ایمان کی پہلی دعوت ہے اور ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں، اور ابو طالب اس دعوت میں بحیثیت مہمان نہیں ہے، بحیثیت میزبان ہے۔ ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت، اور اس اسلام اور ایمان کی دعوت کے ابو طالب ہے میزبان۔ دعوت انہیں دی گئی جو ایمان پر نہ تھے، جو ایمان پر نہیں تھے انہیں ایمان کی طرف بلانا تھا۔ ابو طالب کو بنایا میزبان۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا، ابو طالب کو ایمان کی دعوت کا میزبان بنا کر بتا دیا کہ ایمان کی دعوتوں کے مہمان اور ہوتے ہیں، میزبان اور ہوتے ہیں۔ ایمان کی دعوتوں کے مہمان اور ہوتے ہیں، اور ایمان کی دعوتوں کے میزبان اور ہوتے ہیں۔ بتاؤ کہ دعوت ہو ایمان کی، میزبان کافر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ عقل قبول کرتی ہے اس بات کو؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عقل ہوگی تو بندہ ادھر ہوگا۔ عقل ہوگی تو صرف مومن ہوگا۔ یہ عقل کی خرابی کا تو نتیجہ ہے۔ جن باتوں کو عقل قبول نہیں کرتی لوگ وہ باتیں منوانا چاہتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو زبردستی وہی بات منوانا پڑتی ہے کہ جو بات عقل میں نہیں آیا کرتی۔ جن باتوں کو عقل قبول نہیں کرتی ان باتوں کو لوگ زبردستی منواتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں
کہ کس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ کون اپنے نظریات کو زبردستی منوانا چاہتا ہے؟ ہم نے نہ ماضی میں کبھی ڈنڈا اٹھایا، نہ آج تک کبھی اٹھایا۔ ہم نے اپنا عقیدہ منوانے کے لیے کبھی زور زبردستی تلوار اسلحے کا سہارا نہیں لیا، اس لیے کہ ہماری ہر بات عقل میں آتی ہے۔ ہم وابستہ ہیں ان ہستیوں سے کہ جو عقل کا تبرک بانٹتی ہیں، جو علم کا تبرک بانٹتی ہیں، جو فہم کا تبرک بانٹتی ہیں، جو فراست کا تبرک بانٹتی ہیں۔ یعنی عقل کا ترجمہ یا عقل کا دوسرا نام ہے حکمت۔ حکمت یعنی دانائی، ٹھیک ہے۔ اور امیر المؤمنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات پڑھیے۔ مولا کے القابات میں سے ایک لقب ہے میرے مولا کا حکیم کائنات۔ حکیم کائنات یعنی کائنات کی کل حکمت و دانائی و عقل کا جو مرکز ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو کل کائنات کی حکمت و دانائی و عقل کا مرکز ہو اسے علی کہتے ہیں۔ تو پھر جو علی کو چھوڑ دے میں اسے صاحب عقل کیسے مانوں؟ جو علی کو چھوڑ دے اسے صاحب فہم کیسے مانوں؟ جو باب العلم کو چھوڑ دے اسے صاحب علم کیسے مانوں؟ علی کو وہی چھوڑ سکتا ہے جس کا دوسرا راستہ ابو جہل کی طرف جاتا ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، اور اگر حضرت ابو طالب کو مومن نہ مانا جائے، اور یہ نظریہ جو بعض لوگوں کا ہے اور نعوذ باللہ بڑا غلط نظریہ ہے، اگر کافر کہیں گے ابو طالب کو، پھر اگر آج کوئی کافر کھڑا ہو جائے اور کسی بھی مسلمان کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر کہے کہ تم کون سے دین کی اور کون سے اسلام کی اور کون سے ایمان کی بات کر رہے ہو، تمہارے خدا کو تو اپنے دین کی دعوت کے لیے کسی مومن کا گھر بھی نہیں ملا تھا۔ کوئی جواب ہے ان مسلمانوں کے پاس؟ کوئی جواب ہے؟ اور کافروں کے گھروں سے کبھی دین بھی نکلا ہے؟ کافر ہے تو عجیب کافر ہے، مسلمانوں کو پال کے رسول دے رہا ہے، مسلمانوں کو پال کے رسول دے رہا ہے، عجیب بات ہے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں خرچہ ابو طالب کا اسلام کی پہلی دعوت ہے اور ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، اور ابو طالب اس دعوت کے میزبان ہیں۔ بلا لیے گئے، کتنے افراد آئے ہیں؟ 40 افراد اس دعوت میں موجود ہیں۔ کھانے کا اہتمام ہوا، کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانا چاہا کہ خطبہ دوں، گفتگو کروں، بات کروں، جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ مقصد بیان کروں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے تھے تو ایک کونے سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اور یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ محمد کی بات نہ سننا۔ دیکھو، ایک آدمی کا کھانا تھا جو انہوں نے بنایا اور 40 آدمیوں میں پورا ہو گیا، تو یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ اور اس نے اس طرح کی باتیں کر کے پورے مجمع کو منتشر کر دیا، مجمع کو لے کر چلتا بنا۔ سرکار دو عالم دعوت ذوالعشیرہ کا خطبہ نہ دے سکے، اور جس مقصد کے لیے لوگوں کو بلایا تھا وہ مقصد بیان نہ کر سکے۔ دوسرے دن پھر یہی دعوت رکھی گئی، پھر ابو طالب کا گھر، ابو طالب کا دسترخوان، ابو طالب کا خرچہ، پھر ان لوگوں کو بلایا، پھر دوبارہ وہ لوگ آئے، کورم پورا تھا، ایک بھی آدمی کم نہیں تھا، کھانا سب نے سیر ہو کر کھایا۔ سرکار کھڑے ہوئے، خطبہ دینا چاہا، سرکار پھر دوبارہ ابو لہب نے وہی حرکت دہرائی اور کہا کہ یہ وہی ہے، لہذا ان کی گفتگو اور ان کی بات نہیں سننی۔ مجمع کو لے کر ساتھ اپنے چلا گیا، سرکار کو بولنے کا اور خطبہ دینے کا موقع فراہم نہ کیا۔ تیسرے دن پھر بلایا گیا، تاریخ سے جا کر آپ پوچھ لیجئے
کہ تیسرے دن یہ پھر آ گئے اور تمام افراد آئے، ایک آدمی بھی کم نہیں تھا، کھانا سب نے کھایا، ڈٹ کے کھایا، سیر ہو کے کھایا، اور اس کے بعد وہی حرکت کرنا چاہتے تھے۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دن جب ان کو بلایا تو چلو ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں بلایا، تو یہ آ گئے، کھانا کھا لیا۔ اب آنے کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ بلانے کا اصل مقصد کیا ہے، وہ تو دین کی دعوت ہے اصل مقصد، تو اگر وہ بات سننی نہیں تھی تو دوسرے دن اگر انہیں دعوت دی گئی تھی تو یہ نہیں آتے۔ بھائی اگر بات نہیں سننی تھی، اگر خطاب نہیں سننا تھا تو آتے بھی نہیں نا، لیکن آئے، کھانا کھایا، خطاب بھی نہیں سنا، چلو دوسرے دن تک آ گئے۔ اب تیسرے دن بھی اگر یہ خطاب نہیں سننا چاہتے تھے تو بلانے پر نہ آتے، جب ان کو بلایا گیا تو نہیں آتے، مگر تیسرے دن بھی آئے، ایک آدمی بھی کم نہ ہوا، دسترخوان پر مجمع پورا تھا، کھانا کھایا۔ بھائی عجیب لوگ ہیں کہ بات بھی نہیں سننی اور کھانا بھی نہیں چھوڑنا، ہاں ہیں یا نہیں عجیب لوگ کہ بات بھی نہیں سننی، خطاب بھی نہیں سننا اور کھانا بھی نہیں چھوڑنا۔ کچھ تو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ نمک حرامی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ جو نمک حرامی ہے نا، یہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ عجیب کافر ہیں جو نمک حرام ثابت ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کے جو کافر تھے وہ کافر ہونے کے باوجود نمک حرام نہیں تھے۔ وہ جو ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ بھی تو ایک کافر ہی تھا نا، مگر ابراہیم کو جانتا نہیں تھا اور ابراہیم ہی سے پوچھ بیٹھا مجھے ذرا ابراہیم کا پتہ تو بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پتہ تو بتاؤں، ایڈریس تو بتاؤں، ملواؤں تو صحیح، مگر پہلے میرے ساتھ کھانا کھاؤ کیونکہ تم ہو میرے مہمان اور میں مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم نے کھانا کھلایا اپنے ساتھ بٹھا کر۔ کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں ہی ابراہیم ہوں، بتاؤ تمہیں کیا کام ہے ابراہیم سے۔ کہا ابراہیم تم نے بڑا غضب کر دیا، کھانا کھلانے سے اگر پہلے بتاتے تو تم ابھی تک اس دنیا میں نہ ہوتے، میں تو تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اب تم مجھے کھانا کھلا بیٹھے ہو، اب میں یہ حرکت کر نہیں سکتا اس لیے کہ میں تمہارا کھا بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میں تمہارا، تو مجھے ان لقموں کی لاج رکھنی ہے۔ کافر تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ جس کا کھایا جاتا ہے اس سے بے وفائی نہیں کی جاتی۔ کافر تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ جس یہ عجیب کافر ہے، یہ عجیب کافر ہے کہ نمک حرام 3 دن تک کھانا کھایا۔ تیسرے دن جب دسترخوان لگا اور کھانا کھلا دیا گیا اور پھر پیغمبر اعظم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، اب پھر اسی کونے سے ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے چاہا کہ اسی طریقے سے پورے مجمع کو منتشر کر دے۔ ادھر سے ابو لہب کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، دوسرے کونے سے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو طالب کھڑے ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ ابو لہب کے سر پہ پہنچے اور انتہائی جلال بھری نگاہوں کے ساتھ ابو لہب کو دیکھا، اور پھر انتہائی جرأت اور جلال کی نگاہوں کے ساتھ پورے مجمع کو دیکھا، اور ابو لہب سے علی کے باپ نے یوں خطاب کیا کہ اسکت یا آور، چپ ہو جا اے احمق، تیری یہ جرأت کہ روز مجمع کو منتشر کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا جاگیے گا اگر آپ جاگیں گے، ورنہ میری تو نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ آپ اس طرح سوئیں گے تو پھر میں تو ممبر پہ ہی سو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی ابو طالب کھڑے ہوئے، ابو لہب کے سر پہ پہنچے، جلال بھری نگاہوں سے دیکھا حیدر کرار کے باپ نے اور کہا اسکت یا آور، چپ ہو جائے احمق، تیری یہ جرأت روز مجمع کو منتشر کرتا ہے۔ ابو طالب کا عالم جلال میں اس طرح بولنا تھا، پورے مجمع میں ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ تھی، کسی میں جرأت نہ تھی، سانسیں لوگوں کی رک گئیں۔
جو جہاں تھا وہیں کا وہیں بیٹھ گیا۔ ابو طالب کہتے خبردار، کوئی ایک فرد بھی یہاں سے نہیں اٹھے گا، پورا خطاب سنو گے تم لوگ، بیٹھو ادھر۔ اور اس کے بعد ابو طالب نے رخ کیا اپنے بھتیجے کی طرف، سرکار دو عالم کی طرف، رسول اعظم کی طرف، نبی مکرم کی طرف۔ بوڑھا چچا، جوان بھتیجا، اور تاریخ عرب میں کسی عرب نے آج تک ضعیف چچا کو جوان بھتیجے کے ساتھ اس طرح ادب سے مخاطب ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ ادب تو دیکھیے ابو طالب کا، تہذیب تو دیکھیے ابو طالب کی، شائستگی تو دیکھیے ابو طالب کی۔ اتنا ضعیف چچا جوان بھتیجے سے بات کر رہا ہے، رخ کیا سرکار دو عالم کے چہرہ انور کی طرف اور یوں مخاطب ہوئے ابو طالب، قوم یاؤ سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار اور اے میرے مولا و آقا، آپ کھڑے ہو جائیے، فَكَلِّمْ مَا شِئْتَ، اور جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان فرمائیے، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کھول کر بیان فرمائیے، ابھی ابو طالب زندہ ہے۔ بتاؤ اگر ابو طالب نہ ہوتا تو اسلام تو پہلی دہلیز ہی باہر نہ آ پاتا۔ اسلام پہلے دن اپنی پہلی سیڑھی سے نیچے نہ اتر پاتا، دروازے سے باہر نہ آ پاتا اگر یہ ابو طالب کا جرأت مندانہ، شجاعانہ، مخلصانہ کردار نہ ہوتا۔ کہا آپ کھڑے ہو جائیے، آپ بیان فرمائیے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے۔ اب سرکار دو عالم کھڑے ہوئے اور سرکار دو عالم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ جو خطبہ ہے اس خطبے میں اللہ کے رسول نے سب سے پہلی بات جو کی ہے وہ اللہ کی توحید کی بات ہے کہ دیکھو جن بتوں کے سامنے تم جھک رہے ہو، جن بتوں کو تم اپنا ملجا و ماوا سمجھ رہے ہو، جن سے تم اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، یہ نہ تمہارے خالق ہیں، نہ تمہارے مالک ہیں، نہ تمہارے رازق ہیں۔ نہ انہوں نے زمین و آسمان کو خلق کیا، نہ تمہیں خلق کیا، نہ تمہاری موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارا رزق ان کے ہاتھ میں ہے، نہ تمہارا نصیب ان کے ہاتھ میں۔ یہ تو اپنے ہونے اور بننے میں تمہارے محتاج ہیں کہ بنا دو تو بن جائیں، توڑ دو تو ٹوٹ جائیں، جہاں رکھ دو وہیں پڑے رہیں۔ تو یہ نہ تمہارے خدا ہیں نہ معبود ہیں۔ ان بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا کر شرک جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرو۔ دیکھو زمینوں اور آسمانوں کا، چاند سورج کا، تمام جہانوں کا خالق فقط اور فقط اللہ ہے، تنہا ایک اکیلا اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے۔ تمہاری دنیا اور آخرت اسی کے دست قدرت میں ہے، تمہاری اولاد، نصیب، رزق، تمہاری عزت، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس خدا واحد کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، اس سچے معبود کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، یعنی پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اس خدا واحد نے، اس معبود برحق نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا نبی بنا کر، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو میری نبوت و رسالت کو تسلیم کرو۔ ہے تم میں کوئی ایسا کہ جو میرے اس خطبے کی، اس گفتگو کی جو میں نے توحید اور رسالت سے متعلق کی ہے تم میں کوئی ایسا کہ جو اس کی تصدیق کرے؟ مجمع میں سے نہ کسی نے کھڑا ہونا تھا،
نہ کوئی کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے تو صرف فرزند ابو طالب میرے مولا علی علیہ السلام، علی کھڑے ہوئے اور کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں۔ مگر علی کو نبی نے بٹھا دیا، کہا آپ تشریف رکھیے۔ دوبارہ وہ الفاظ دہرائے، توحید کو دہرایا، رسالت کو دہرایا، اور کہا ہے کوئی تم میں ایسا کہ جو میری تصدیق کرے؟ پھر علی کھڑے ہوئے، علی کو بٹھا دیا، تیسری مرتبہ پھر موقع فراہم کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، تیسری مرتبہ پھر علی کھڑے ہوئے، کہا بولو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی کہتے ہیں میں آپ کے دعوے کی تصدیق کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، تجسیم رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب، مرتب صلوات۔ اب اس سے آگے کی جو گفتگو ہے اس پر بڑی گہری توجہ چاہیے مجھے آپ سب کی۔ علی کھڑے ہوئے اور بت پرستوں کے مجمع میں، کافروں کے مجمع میں، مشرکوں کے مجمع میں خدا کی توحید کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، اور پیغمبر اعظم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کافروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ان کے دین کو جھٹلانا، ان کے عقیدے کو جھٹلانا، اور خدا واحد معبود برحق کی توحید کی تصدیق کرنا، اور اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنا علی نے کی۔ اور جس جرت کے ساتھ میرے مولا نے کافروں کے مجمع میں اللہ کی توحید کی گواہی دی اور پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، علی کی یہ ادا خالق کو اتنی پسند آ گئی، اس لیے کہ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، یہ ہے اسلام کی پہلی دعوت، اور اسلام کی پہلی دعوت میں پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر توحید علی کی زبان سے جاری ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر نبوت اور رسالت کا کلمہ علی کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا باقاعدہ طور پر کلمہ علی کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ علی کا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو کچھ علی نے کہہ دیا تھا اسے صبح قیامت تک کے لیے کلمہ بنا دیا۔ جو کچھ علی نے کہہ دیا تھا اسے صبح قیامت تک کے لیے کلمہ بنا دیا، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا کہ اب جس نے مسلمان ہونا ہے اسے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، اسے محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ پڑھے گا تو مسلمان بنے گا نا۔ جب پڑھے گا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا کس کی سنت ہے؟ علی کی سنت ہے۔ تو پھر سنی بننا ہے تو اچھا سنی بننا ہے۔ بھائی دیکھیے، توجہ فرمائیے، ہم ہیں اتحاد بین المسلمین کی فکر رکھنے والے لوگ، ہم اللہ کی توحید اور پیغمبر اعظم کی نبوت اور رسالت کی جو لوگ گواہی دیتے ہیں، یعنی تمام وہ مسلمان کہ جن کا خدا ایک، نبی ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، نمازیں 5، زکوٰۃ دینے والے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے والے، ایسے تمام مسلمانوں کے درمیان ہم وحدت، اتحاد، یکجہتی اور اخوت کے قائل ہیں۔ تو ہمارا جو پیغام ہوتا ہے وہ سنی شیعہ اتحاد کا، وحدت کا، محبت کا پیغام ہوتا ہے، اور ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد تمام مسالک، تمام مکاتب، تمام عقیدے ایک طرف ہو جاتے ہیں، بس صرف 2 چیزیں نظر آتی ہیں مسلمانوں کے درمیان،
یا تو مسلمان حسینی دکھائی دیتے ہیں، اور حسینی صرف شیعہ نہیں ہوتے، الحمدللہ ہمارے بریلوی بھائیوں میں بھی بڑی تعداد میں حسینی ہیں، دیوبندی بھائیوں میں بھی حسینی ہیں، اہل حدیث بھائیوں میں بھی حسینی ہے۔ حسینی حسینی ہوتا ہے، اور حسینی کا نہ ہم فرقہ دیکھتے ہیں نہ اس کا مسلک دیکھتے ہیں، ہم صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے دل میں حسین رہتا ہے یا نہیں رہتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ، اور سنی ہونا تو اچھی بات ہے، سنی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے، یہ میں صرف علم کو آگے ذرا اس کے ابلاغ کے لیے یہ بات نقل کر رہا ہوں، کسی کی توہین اور تنقید کرنا مقصود نہیں ہے۔ میں تمام برادران اہل سنت کو اچھا سنی مانتا ہوں، مگر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کیا کتاب لکھی ہے؟ وہ چونکہ پہلے وہابی رہے، پھر سنی رہے، اور پھر شیعہ ہو گئے، اور اب وہ نجف میں ہیں، تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، آپ میں سے پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ ان کی ایک کتاب ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ اب انہوں نے یوں کہا ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، میں ایسے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ شیعہ بھی اہل سنت ہیں۔ میں اہل سنت بھائیوں کو، وہ سنیت کے دائرے میں ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہم سے پہلے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی سنی ہیں، وہ بھی سنی ہیں اور ہم بھی سنی ہیں۔ اور جس طرح ہم شیعہ ہیں، ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں، الحمدللہ میں انہیں بھی شیعہ مانتا ہوں۔ بھائی دیکھیے، لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر سنی شیعہ ہے، ہر شیعہ سنی ہے، مگر ایسا کب ہوتا ہے کہ سنی شیعہ ہو جائے؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے؟ سنی کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ سنی کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنے والا، جو سنت پر عمل کرے وہ ہوتا ہے سنی۔ تو کیا ہم سنت پر عمل نہیں کرتے؟ بھائی ہم جو شیعہ ہیں ہم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ اگر ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم سنی نہیں ہیں؟ ہم بھی سنی ہیں نا۔ سنت پر عمل کرنے والا سنی ہوتا ہے، سنت پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور الحمدللہ شاید دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اپنے سنی ہونے پر ناز ہے، اس لیے کہ اگر سنتوں پر عمل کرنے والے ہی کو سنی کہا جاتا ہے تو پھر ہم سے اچھا سنی کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سنت کا جتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لوگ ایک محمد کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم 14 محمد کی سنت پر۔ اس لیے ہمارے پاس سنت کا ذخیرہ زیادہ ہے، اور الحمدللہ ہمیں اپنے سنی ہونے پر بھی ناز ہے اور فخر ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بھائی ہیں، کیا وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے؟ باقی سب کو چھوڑ دیجئے، تو جب ہمارے برادران اہل سنت رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں تو پیروی کرنے والے ہی کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ کوئی سنی بھی اگر رسول کی پیروی کرے گا تو وہ شیعہ ہوگا، کوئی شیعہ بھی اگر رسول کی سنت پر عمل کرے گا تو وہ سنی ہوگا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے نہ پیروی کرنی ہے اور نہ سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ پھر نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، اس کا کوئی سلسلہ اور ہے اور اسے ادھر ہی جانا چاہیے۔ اس لیے ہماری جو دعوت ہے وہ وحدت کی دعوت ہے۔ جب ہم نے، میرا پیغام بڑا اہم ہے، اس پر مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے، جب ہم نے بننا ہی سنی ہے اور اچھا سنی بننا ہے، آج شیعہ ممبر سے، شیعہ امام بارگاہ سے اپنے ہی مجمع کو سنی بنانے کے لیے چل پڑا، ٹھیک ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن سنیں ذرا مجھے کہ امام بارگاہ بھی شیعہ، ممبر بھی شیعہ کا، مجمع بھی شیعہ کا، اور خطیب بھی شیعہ کا، اور نکلے ہم سنی بننے کے لیے۔ بھائی سنی بننا ہے اور بہترین سنی بننا اور بڑا اچھا سنی بننا۔ بھائی دیکھیے، اگر میرے بھائی سنی بننے میں مجھ سے آگے نکل جائیں تو ان کا حق ہے کہ وہ آگے نکلیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مقابلہ بازی اچھی چیز نہیں ہے، مگر نیکیوں میں مقابلہ کیا کرو، اچھائیوں میں حیدری، اچھے کاموں میں کہ میں زیادہ اچھا بنوں گا، میں زیادہ سنت پر عمل کروں گا، میں زیادہ نماز پڑھوں گا، تو اس طرح کا مقابلہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہم سنت پر عمل کرنے میں آپ سے آگے نکلیں گے، ہم کہیں نہیں، ہم سنت پر عمل کرنے میں آپ سے آگے نکل جائیں گے، پھر جو آگے نکلے گا وہی اچھا سنی قرار پائے گا۔ تو اچھا سنی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی ہر سنت پر عمل کرے۔ اب جب ہم نے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو اب دیکھو
دعوت ذوالعشیرہ سے نوٹ کرنا شروع کر دو، کوئی پہلی سنت بھی اب چھوٹنے نہ پائے، کوئی ایک سنت بھی اب چھوٹنے نہ پائے، ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب چیک کرو کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی سنت کون سی دی ہے۔ بھائی دیکھیے، عربی زبان میں کچھ لوگوں کو بلایا جائے، جمع کیا جائے، بٹھایا جائے، انہیں ایک ساتھ بٹھا کر ان سے بات کی جائے، عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے مجلس۔ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو بلایا، مجمع لگایا، اس مجمع سے خطاب کیا، یہ کیا عمل ہے؟ یہ عمل ہے مجلس، اس عمل کو کہتے ہیں مجلس۔ تو رسول نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی سنت دی ہے اس کا نام ہے مجلس۔ رسول نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلی سنت دی ہے اس کا نام ہے مجلس۔ تو اچھا سنی وہ ہوگا جو مجلس والی سنت کو پسند کرتا ہوگا۔ اب جسے مجلس ہی اچھی نہ لگے سمجھ جاؤ اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اسلام نے سب سے پہلی سنت جو دی ہے وہ مجلس کی سنت ہے۔ رسول نے مجلس کو منعقد کیا، ابو لہب نے مجلس کو منتشر کیا، تو پہلے ہی دن دو کردار سامنے آئے، ایک مجلس کو منعقد کرنے والا، ایک مجلس کو منتشر کرنے والا۔ رسول نے مجلس منعقد کی تھی، ابو لہب نے مجلس منتشر کی تھی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ابو لہب کے پیچھے جانا ہے یا رسول کے پیچھے جانا ہے۔ یہ تو پھر آج 1400 سال کے بعد اگر کسی کو مجلس اچھی نہیں لگتی تو پھر وہ تاریخ میں یہ دیکھ لے کہ وہ کس کی صف میں جا رہا ہے، وہ کس کی لائن میں کھڑا ہو رہا ہے۔ ابو لہب دشمن خدا بھی تھا اور دشمن رسول بھی تھا، مجلس اسے پسند نہیں تھی۔ ہم نے اچھا سنی بننا ہے اور پہلی سنت ہے مجلس۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں کھلاتے بہت ہیں، نیازیں بڑھتی ہیں، تبرک بڑھتا ہے۔ رسول نے نہ کھلایا ہوتا تو ہم بھی نہ کھلاتے، ہاں نہ کھلایا ہوتا ہم بھی نہ کھلاتے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کھلایا یا نہیں کھلایا؟ کھلایا نا، 3 دن تک کھلاتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ مجلسوں میں تبرک بانٹنا، نیاز بانٹنا، مجلسوں میں کھلانا یہ بھی رسول کی سنت ہے، ہاں یہ بھی رسول کی سنت ہے۔ اور ہم نے اچھا سنی بننا ہے، اور اچھا سنی رسول کی کسی سنت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ البتہ کہیں کہیں اجتہاد کی اجازت ہوتی ہے، سنت پر تو عمل کرنا ہے، مگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ترتیب مرتب کرنے میں آپ اپنے اجتہاد پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے کھلایا تو ہم بھی کھلائیں گے، ہم رسول اللہ کو سنت پر عمل تو کریں گے، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے پہلے کھلا دیا تو یہ کھا کر چلے گئے، ہم نے کہا نہیں ہم کھلائیں گے مگر بعد میں کھلائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ اب ہم مجلسوں میں بعد میں کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں کھلا دیا جائے تو وہ پھر پہلے ہی چلے جاتے ہیں، ہاں وہ سننے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں ہم کھلائیں گے مگر بعد میں کھلائیں گے، پہلے ہمیں سنو پھر کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ سنتیں یاد ہے، رسول اللہ کا بننا سنی، اچھا سنی بننا ہے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ اس کے بعد جب خطبہ دیا اور خطبے کے بعد میرے مولا نے جب توحید و رسالت کی گواہی دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے علی کی زبان پہ جاری ہوا، اللہ کو پسند آیا، اسے اسلام کا کلمہ بنایا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا کہ جس نے مسلمان بننا ہے اسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا، مگر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ سب سے پہلے علی کی زبان سے نکلا، یہ تو علی کی سنت ہو گئی نا، ہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنا علی کی سنت ہو گئی۔ آگے علی ولی اللہ علی نے نہیں پڑھا تھا، توجہ ہے، علی تو محمد رسول اللہ پر رک گئے، آگے جو علی ولی اللہ ہے وہ علی نے نہیں پڑھا، مگر علی جب خاموش ہوئے تو اب نبی بولے اور فوراً بولے، کیا بولے؟ بولے یا علی انت اخی و وسی
वा खलीफती वा वलीउल्लाह। या अलियो अंता अखी व वसी व खलीफती व वलीउल्लाह। ऐ अली तुम मेरे भाई भी हो, मेरे वसी भी हो, मेरे खलीफा भी हो, अल्लाह के वली भी हो। अब बताओ ये अलीउन वलीउल्लाह किसने पढ़ा? हाँ, अलीउन वलीउल्लाह किसने पढ़ा? तो अलीउन वलीउल्लाह अली ने नहीं पढ़ा, अलीउन वलीउल्लाह नबी ने पढ़ा है। चलें अली को छोड़िए, नबी की तो हर सुन्नत पर अमल होना चाहिए ना? क्या ख्याल है? नबी की हर सुन्नत पर अमल होना चाहिए ताकि हम नबी के पैगंबर आज़म के बेहतरीन सुन्नी बन सकें। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले अली की ज़बान पर जारी हुआ था और ये अली की सुन्नत बन गया। मगर अलीयुम वलीउल्लाह अली ने नहीं पढ़ा था, अलीयुम वलीउल्लाह नबी ने पढ़ा था। 1400 साल से आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर सारे मुसलमान अली की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तन्हा हम शिया हैं जो अलीयुम वलीउल्लाह पढ़कर नबी की सुन्नत पर अमल। सलामत रहिए, मौला आप सबको सलामत रखे। नहीं मसाज भी सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। अज़ान ने मजलूम में करबला 28 रजब को फातिमा के लाल ने मदीना छोड़ा था। 4 शाबान को मक्का पहुंचे। शाबान, रमज़ान, शअबान, ज़िलक़ादा, ज़िलहज का पहला हफ्ता, ये तकरीबन 4 महीने कुछ दिनों पर ये अरसा मेरे मौला ने मक्का में गुजारा है। और ऐन उस वक्त कि जिस वक्त मौला हुसैन हज का एहराम बांधे हुए थे और मनासिक के हज को बजा कर आ रहे थे, यजीद पलीद ने 30 अफराद को हाजियों के लिबास में कत्ल हुसैन का मिशन देकर भेजा। हुसैन को कत्ल कर दो, चाहे हुदूद हरम में कत्ल करना पड़े। हुसैन को कत्ल कर दो, चाहे हालत एहराम में कत्ल करना पड़े। अज़ादारों इतना ज़हन में रखिएगा कि हरम की हुर्मत का लिहाज तो ज़माना जाहिलियत में भी किया जाता था। हुदूद हरम में शिकार भी नहीं किया जाता था। हुदूद हरम में तो किसी परिंदे को भी मारने की इजाज़त नहीं है और न मारा जाता था न मारा जाता है। हरम की हुदूद के अंदर ये कहता है हुसैन कत्ल हो जाना चाहिए, चाहे हरम के अंदर कत्ल करना पड़े, चाहे हज के एहराम में कत्ल करना पड़े। 30 कातिलों को हाजियों के लिबास में भेजा है। हुसैन मौला को जब ये इत्तला मिलती है, मौला हुसैन हरम इलाही की हुर्मत को बचाने के लिए, अल्लाह के घर के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज के एहराम को उम्रे के एहराम से बदल देते हैं। खाना खुदा को खुदा हाफिज़ कहते हैं। और हुसैन बतूल ज़ातियों को साथ लेकर हरम इलाही से चल पड़े। हरम से यूँ कह दिया, क्या हरम मैं जाकर कोई जंगल आबाद कर लूँगा, कोई सहरा आबाद कर लूँगा, किस बयाबान में जाकर अपनी कुर्बानी कर दूँगा, मगर मैं तेरी हुर्मत पर हर्फ नहीं आने दूँगा, मैं तेरा तक़द्दुस पामाल नहीं होने दूँगा। ज़हराज़ादियों को साथ लिया, काफ़िला निकला। चलते चलते मंजिलों को तय करते हुए 2 मुहर्रम को
حسین کا کاروان سرزمین کربلا پر پہنچا۔ سرزمین کربلا پر پہنچ گئے۔ حسین جیسے ہی قافلہ پہنچا، مولا حسین کا گھوڑا رک گیا۔ ذوالجناح رکا، حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اس گھوڑے نے حسین کا حکم ماننے سے کبھی انکار تو نہیں کیا تھا۔ اسب با وفا ہے، جانتا ہے جانور ہونے کے باوجود کہ میری پشت پر سوار کون ہے، اس کا ہر حکم ماننا واجب ہے۔ نہیں معلوم گھوڑے کی کیا مجبوری تھی، گھوڑا رک گیا۔ فاطمہ کا لال آگے بڑھاتا ہے، گھوڑا آگے بڑھتا نہیں ہے۔ میرے مولا نے دوسرا گھوڑا منگوایا، دوسرا گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا۔ تیسرا، روایت میں 6 گھوڑے تبدیل کیے ہیں، ایک روایت میں 7 گھوڑے تبدیل کیے، مگر جب آخری گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا تو حسین کہتے ہیں عباس قریب یہ گاؤں ہے، اس گاؤں کے لوگوں کو بلا کر لے آؤ، ذرا پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ رہتے تھے۔ شہنشاہ وفا گئے، ان لوگوں کو بلا کر لے آئے۔ جب یہ میرے مولا کے سامنے آئے، حسین کہتے ہیں بتا سکتے ہو اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں شط الفرات۔ میرے مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام؟ کسی نے کہا اس کا نام ہے ایک نام ہے اس کا غادریہ۔ مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ تو کسی نے کہا اس کا ایک نام ہے نینوا۔ مولا فرماتے ہیں کوئی اور نام؟ تو یہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر ایک بولا، کہنے لگا ہمارے گاؤں میں ایک ضعیف العمر شخص ہے، سن رسیدہ ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو معلوم ہو۔ مولا کہتے ہیں اسے لا سکتے ہو۔ چند جوان گئے، اس بوڑھے کو لے کر آئے۔ ضعیف اتنا زیادہ تھا اپنے پاؤں سے چل نہیں سکتا تھا، جوان اسے اٹھا کر لائے۔ حسین مولا نے اس سے پوچھا بتا سکتے ہو اس کا کہ ان ناموں کے علاوہ بھی اس سرزمین کا کوئی نام ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں اس کا ایک نام ہے کربلا۔ اجرکم اللہ، 2-4 جملوں کی زحمت جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، کہتے ہیں ہاں اس کا ایک نام ہے کربلا۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین کہتے ہیں عباس جہاں ہم نے آنا تھا ہم وہیں پہنچ گئے ہیں، ایسا کرو بطول زادیوں کے لیے خیمے نصب کر دو اور بڑے احترام کے ساتھ ان بیویوں کو مہمنوں سے اتار کر ان کے خیموں میں بٹھا دو۔ سب سے پہلا خیمہ جو شہنشاہ وفا نے لگایا ہے وہ زہرا زادی کا خیمہ تھا، بنت زہرا کا خیمہ تھا، ثانیہ زہرا زینب عالیہ کا خیمہ تھا۔ بیوی کو محمل سے انتہائی احترام سے اتارا گیا اور زینب عالیہ کو جو خیمہ ان کے لیے لگایا گیا تھا اس خیمے میں بٹھایا گیا۔ ادھر قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ حسین مصروف گفتگو ہیں، ادھر حسین کی بہن اپنے خیمے میں پہنچتی ہیں۔ خیمے میں پہنچتے ہی ایک مشت خاک اٹھائی، مٹی کی مٹھی لی ہے، ایک مشت خاک لی ہے، اسے سونکھا، اسے زمین پر پھینک دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فضہ سے کہا فضہ جلدی سے جاؤ میرے بھیا حسین کو بلا کر لے آؤ۔ فضہ تیز قدموں کے ساتھ گئیں، کہا مولا آئیے ذرا آقا زادی نے بلایا ہے۔ حسین آئے، بھائی بہن کے خیمے میں داخل ہوا، بہن نے بھائی کو دیکھا، بہن بھائی گلے لگے، بہن کی چیخیں بلند ہو گئیں، رو کے کہتی ہیں ماں جائے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ اس خیمے میں آتے ہی میں نے ایک مشت خاک لی ہے اور مجھے اس مٹی کے میں نے جیسے یہ مٹی اٹھائی ہے نا تو اس خاک سے مجھے تمہارے لہو کی بو آ رہی ہے، تمہارے خون کی بو آ رہی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ پھر کہا بھیا جب سے میں اس خیمے میں آئی ہوں نا کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ رونے والی آواز تم نے پہچانی نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جب ہم سے مدینہ چھوٹا تھا نا، ہم مدینے سے چلے تھے تب سے ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہر منزل پر جہاں ہم پہنچتے ہیں نا ہم سے پہلے میری ماں وہاں موجود ہوتی ہے۔ یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی صدا گریہ ہے۔ زینب کہتی ہیں بھیا جلدی نکل سکتے ہیں؟ کہ نہیں بہن اب کہیں نہیں جانا، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے، یہی ہماری مقصد گاہ ہے، جہاں ہم نے آنا تھا ہم وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا بہن میں قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کچھ بات کر رہا تھا، میں اپنی بات مکمل کر کے آتا ہوں۔ حسین قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے پاس آئے، پہلی گفتگو۔ قبیلہ بنی اسد کے لوگ اس زمین کے مالک تھے، کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ قبیلہ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کا دل چاہے آپ رہیں، زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں
میں زمین کو خریدوں گا۔ 4 میل کا رقبہ حسین نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد انہی کو دوبارہ ہبہ کر دیا، کہا میں تمہیں دیتا ہوں 2 شرطوں پر۔ میری پہلی شرط یہ ہے، یہ زمین تمہیں کو ہبہ کر رہا ہوں 2 شرطوں پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب میرے زائر آئیں انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا، اور میرے زائر کو بتا دینا کہ فاطمہ کا بیٹا جب سرزمین کربلا پر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا تھا۔ حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے اپنے زائر کو یاد کیا ہے، زائر کے لیے زمین خریدی ہے، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو زمین دوبارہ ہبہ کر دی ہے، اور کہا میری دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھو 10 محرم کا دن آئے گا، یہ ہمیں شہید کر دیں گے، یہ اپنے نجس کشتوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، مگر ہمیں نہ کوئی غسل دے گا، نہ کفن پہنائے گا، نہ کوئی دفن کرے گا۔ دیکھو تم آنا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا، ہمیں دفن کر دینا، بس اتنی سی گزارش ہے۔ اس کے بعد ان مردوں سے کہا تم جاؤ اور اپنی مستورات کو بھیجو، میں تمہاری مستورات کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ چلے گئے، مستورات آ گئیں۔ جیسے ہی قبیلے بنی اسد کی بیویاں سامنے آئی ہیں نا، حسین یوں بولے، کہا اے بیویو میں بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اے بیویو میں بی بی زینب کا بھائی ہوں، اے بیویو میں نے تمہارے مردوں سے کہا ہے ہمیں دفن کر دیں، اگر وہ مصلحت کا شکار ہو اور وہ نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آ جانا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ پھر ان بیویوں سے کہا تم بھی جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو، میں تمہارے بچوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بچے آ گئے، جب قبیلہ بنی اسد کے بچے آئے بس آخری جملہ ادا کرو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو آپ رو بھی سکتے ہو، آواز بلند کر کے بھی رو سکتے ہو، اس لیے کہ آپ پر کوئی پہرا نہیں ہے، آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے چیخ مارنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے چیخنے کی آواز بلند ہوگی تو کسی نے کہیں سے کوئی تماچا نہیں مارنا ہے۔ جنت البقیع سے جو بیوی آتی ہے نا وہ ترستی رہتی ہے کہ کوئی مومن چیخ مار کے ہوئے، کسی کی آواز بلند ہو۔ میرے چھٹے امام نے ابو بصیر سے یہی تو کہا تھا کہ ابو بصیر تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں مگر تیری چیخ نہیں نکلتی، تیری آواز بلند نہیں ہوگی۔ امام نے حکم دیا کہ جب بھی گریا کرو نا کربلا کے مظلوموں پر تو بلند آواز کے ساتھ کرو، جب بھی کربلا کے مظلوموں پر رونا ہے چیخ مار کے رونا ہے، آواز بلند کر کے رونا ہے۔ حتیٰ کہ امام نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے تب بھی آواز بلند کر کے رویا کر، چیخ مار کے رویا کر۔ یہ رونا حسرت ہے فاطمہ زہرا کی، یہ تمہاری صدائے گریہ ہے حسین کی ماں، ان چیخوں کو سننے کے لیے جنت البقیع کو چھوڑ کے آتی۔ اجرکم اللہ، آخری جملہ دادا، بیویاں چلی گئیں، بچے آ گئے۔ اب حسین بچوں سے مخاطب ہوئے اور کہا سنو اے بچوں، میں بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے رکھتا ہوں، ایک میری بچی ہے جو صرف 4 سال کی ہے، ایک میرا علی اصغر ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے۔ اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے نا تو تم کھیلتے کھیلتے آ جانا، ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کر چلے جانا۔ جس وقت حسین قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے یہ ساری گفتگو کر رہے تھے، حسین کے برابر میں حسین کا جوان بیٹا، ہاں میرا چوتھا امام، 22 سال کا امام اپنے باپ کے پہلو میں کھڑا ہوا، یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ سید سجاد پر بھی تو واضح ہو گیا نا کہ میرے بابا کی کتنی حسرت ہے کہ بابا کو دفن کیا جائے۔ بتاؤ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹا کتنا قیمتی کفن دے گا، کس شان سے دفن کرے گا۔ میں کہتا ہوں اے میرے مولا، اے میرے چوتھے امام، میرے بیمار امام، میرے اسیر امام، اگر قبیلہ بنی اسد والوں میں سے کوئی نہیں آیا تو مولا آپ اپنے بابا کو دفن کر دیتے۔ عجب نہیں میرے چوتھے امام کی روح تڑپ جائے اور تڑپ کر مجھے جواب دے، ارے میں دفن تو کرتا اگر میرے ہاتھ آزاد ہوتے، ارے میں کیا کروں، میرے پاؤں میں بیڑیاں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہر جوان بیٹا باپ کی میت کے پاس سے گزر گیا مگر باپ کو نہ غسل دے سکا، نہ کفن دے سکا، نہ دفن کر سکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔